وہ واپس آ گئے تو سامنے آ گئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور ابو بکر فاروق عثمان و علی مشکل کشا. ابو بکر فاروق عثمان و علی مشکل کشا. سید عالم دے سارے پیارے یاران سلام. اور گزرو سلمان مقداد و حذیفہ تے بلال کملی والے آقا دے سب رازداران سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور ابو ہریرہ انس بن مالک سعد بن معاذ عشق دے راجہ دیا سارے سواران سلام. اور جو مدینے جاندیاں سڑکاں تو توڑاں اڑ دیا انہاں توڑاں انہاں ککھاں تے غباران سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور جو کبوتر سبز گنبد دا کریں دے طواف انہاں نوری پنچھیاں دے پاک داران سلام. اور سر جھکا کے ادب تھی کرداراں میں رات دن مسجد نبوی دے پاکیزہ میناران سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور سید الشہداء کے دیگر جملہ شہداء احد بدر تے احزاب دے عالی وقاران سلام. اور وچ بقی دے دفن جتنے ہیں اصحاب رسول ان سبنا عاشقاں
17,000 سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور جنہ اٹھا پہ سفر کیتے نے میرے مصطفیٰ انہ دے قدمہ کو آنا تے مہاران سلام. اور مکیوں لے کے مدینے پاک تک جو بستیاں انہ دے کوچے محلے تے بازاران سلام یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور جنہ غارہ وچ رسول اللہ نے راتاں کڈیاں انہ راواں انہ تھاواں انہ غاران سلام. اور وادی اقصا دے وچ خچر دے کھریاں دے نشان انہ پاکیزہ جگہ تے یادگاران سلام یا نبی سلام. زور سے پڑھئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور وچ بقیدے نجدیاں مسماری جو کتے مزا برکے آسی آخدہ انہ مزاران سلام. اے عرب دی سرزمی تیریاں بہاران سلام. ارے تیرے میدان پہاڑاں ریگزاران سلام. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. پھر صاحب فرماندے نے او غوث مقتا دیوان ولائے تاندا کہ منبع فیض تے مخزن انائے تاندا او مظہر کن فیکون دیا آئے تاندا یعنی شاہ بغداد سرکار میرا وہ نافذ حکم جنو انسان اتے اے اعلان ہو گئے لا مکان اتے وہ نافذ حکم جنو انسان اتے نافذ حکم جنو انسان اتے وہ اعلان ہو گئے لا مکان اتے وہ میری سلطنت دا تاجدار میرا.
غوث پاک شہنشاہ بغداد خان وعدہ رسالت میں ایک امتیازی شان اور عظمت کے حامل تھے اور ایران کا ایک وہ صوبہ جس کا تعلق عراق کے ساتھ بڑا قریبی ہے، اس صوبہ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ کے والد حسنی اور آپ کی والدہ مائدہ حسینی سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں آپ کے والد والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کی تربیت ان کی والدہ مائدہ نے کی، اور قافلہ جو بغداد کی طرف جا رہا تھا، آپ نے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو ان کی معیت میں معمولی سے رقم دے کر جو ان کی چادر میں یا ان کی صدری میں سیدھی تھی 40 دینار تھے، وہ دے کر بیٹے کو قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ قافلے والوں نے راستے میں قیام کیا تو ایک منزل پر کچھ ڈاکوؤں نے آپ کے ساتھیوں کو لوٹ لیا، اور غوث پاک چونکہ کم عمر تھے تو ان سے کسی نے تعرض نہ کیا۔ آخر ایک آدمی نے، ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس میں کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں اور میری چادر یا صدری میں اچھلے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا اور واقعی اس صدری میں، اس چادر کے حصہ میں 40 دینار تھے۔ تو وہ اپنے ہیڈ جو ڈاکو تھا اس کے پاس لے آیا اور ان کا میں نے اس سے تعرض جب کیا تو اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ تم نے، جب کہ ہم نے تم سے تعرض نہیں کیا تھا، ہم کم سن بچہ تمہیں سمجھتے تھے، تم نے یہ کیوں بتایا ہمیں؟ اور تم دیکھتے ہو کہ ہم نے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امی نے، میری والدہ مائدہ نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، یا تصویر بانی جمعیت ولیق الاسلام، حضور مشایخ اکرام۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آپ کی صداقت کا یہ مظاہرہ جب قافلہ کے سالار نے ملاحظہ کیا تو اس نے توبہ کر کے قافلے والوں کو بھی تلقین کی کہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرو، اور حضور کی یہ بچپن کی کرامت، جبکہ آپ تعلیم کے لیے جا رہے تھے، یہ دیکھ کر وہ قافلے والے سب جو ہے وہ گناہوں سے بچ کے، گناہوں سے توبہ کی اور
دین اسلام پر صحیح طور پر کاربند ہونے کی انہوں نے کوشش کی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ماشاء اللہ دعا ماشاء اللہ. اس پاک شہنشاہ بغداد نے بغداد میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ، اس میں آپ نے داخلہ لیا، وہاں تعلیم دی، اور ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس جو مختصر سرمایہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو ایک مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، تو وہاں ایک آدمی آیا اور وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو اس قدر زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کہ جب وہ لقمہ لیتا تھا، کھانا لیتا تھا، تو آپ کا منہ مبارک جو ہے وہ کھل جاتا تھا. تو اس شخص نے جب آپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. جب وہ قریب آئے تو پوچھا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، آپ کے والد کا والدہ کا عطا پتہ کیا ہے. تو آپ نے صحیح طور پر بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرے والد کا یہ نام ہے اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو والدہ مائدہ نے مجھے کچھ اشرفیاں دی تھی، کچھ دینار دیے تھے، وہ تو ختم ہو گئے. تو اب وہ شخص جو کھانا کھا رہا تھا اس نے کہا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں اصل میں یہ آپ کا کھانا. میں جب آیا تو آپ کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، اور میرا اپنا کھانا جو ہے، جو میرا سرمایہ وہ بھی ختم ہو گیا تھا. میں نے اس سرمایے سے یہ کھانا خریدا ہے جو میں کھا رہا ہوں، اصل میں یہ آپ کا کھانا میں کھا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، یا دستگیر غوث اعظم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے اس سفر سے واہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. والدین کی نصیحت جو ہے اگر بچے کو سیدھے راستے پہ لگائے تو وہ بچہ جو ہے مشکل کے وقت بھی اس پر کاربند رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے بچپن کے زمانے میں والدہ نے انہیں تعلیم کی طرف لگایا اور بغداد کی طرف بھیجا. آج ہمارے بچے اور ہمارے والدین ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. ہم تو اپنے شہر میں ہیں، یہاں تعلیم کے انتظامات ہیں، کوئی سرمایہ وغیرہ بھی زیادہ نہیں خرچ ہوتا، لیکن ہمارے والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں لگاتے اور بچے جو ہیں وہ بھی توجہ نہیں دیتے. آپ کے تعاون سے بریڈ فورڈ میں جمعیت ولیم الاسلام نے ایک سکول کی بلڈنگ چند سال پہلے خریدی تھی. سبحان اللہ. اور اس میں ایک دو ساتھیوں نے سکول چلانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ عرصہ وہ اس بلڈنگ کو انہوں نے استعمال نہ کیا، وہ کہیں اور چلے گئے. اب وہ جگہ خالی تھی تو ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ جگہ جو ہے اس میں ویکینڈ پر مسلمان بچوں کا دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے. اس میں بچیاں بھی پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں، اور جو بچیاں ہیں ان کو بچیاں پڑھائیں اور جو بچے ہیں ان کو اساتذہ پڑھائیں دوسرے مرد. اس طرح ہم نے پھر ایک میٹنگ بلائی جمعیت ولیم الاسلام کے تمام اداروں کی، اور اس میں ان ساتھیوں نے کچھ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور
ابتدائی کام جو ہے وہ ہم نے اس سے شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بلڈنگ ہے، بڑی بلڈنگ ہے، تقریباً 50 کے قریب اس میں کمرے ہیں، اور 50 کمرے جو ہیں ان کو گرم کرنے میں ہمارے پاس سرمایہ چاہیے، بجلی بھی خرچ ہوتی ہے، گیس بھی خرچ ہوتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ بھی واقع ہوتی ہے، تو وہ سرمایہ زیادہ عرصہ جو ہے اس نے لاش نہ کیا، اور ہم مالیات کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہو گئے، تو پھر میں نے 1-2 مسجدوں میں جا کر خود یہ اعلان کیا، اس نے یہ پہلی مسجد ہے ساؤتھ فیلڈ اسکوائر، اس میں نے خود اعلان کیا اور خود ڈبہ لے کر میں چند ہفتے جو ہے جمعے میں یہاں خود کھڑا رہا، جب میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو چودھری صاحب نے میری مدد کی، ایک کرسی ادھر مجھے لگا دی، اور اس مدرسے کے لیے میں 1-1 پاؤنڈ جمع کرنے کے لیے آپ ساتھیوں سے اپیل کرتا رہا۔ دوسری مسجد ہاکسٹن اسٹریٹ، جس میں کافی ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں، اور ساقی صاحب وہاں خطیب ہیں، وہاں جا کر میں نے یہ اپیل کی اور ساقی صاحب سے بھی گزارش کی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں کوئی شخص اس سکول کے لیے، بچوں کی جو دینی تعلیم ہے ان کے لیے ڈبہ رکھنے والا کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوتا، اور 1-1 پاؤنڈ جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے میں ہمارے لیے 1 پاؤنڈ بھی وہاں سے جمع نہیں ہوا، اور اس سے پچھلا جو جمعہ تھا اس میں صرف 58 یا 59 پاؤنڈ جمع ہوا تھے۔ یہ حالت ہو اور پھر یہ مسلمان کہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے یہاں کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہاں جو ہم نے مدرسہ شروع کیا ہے اس میں ہم کچھ اساتذہ متعین کر چکے ہیں، کچھ استانیہ ہیں، اور ان کی ماہانہ کو تھوڑی بہت ہم خدمت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے اور اس ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو بتائیں کہ پھر ہمارے بچوں کو کیا ہوگا؟ جن بچوں کو آپ دینی تعلیم نہیں دیں گے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض والدین کا حشر ہم تو دیکھتے ہیں، شاید آپ کو یہ نظر نہ آتا کہ بچے جو ہیں وہ والدین کو مارتے بھی ہیں، گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، اور انہیں چھوڑ کر گھر سے بھی چلے جاتے ہیں، اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور ہمارا یہ دین ہے، اور اس کی ترقی اور اس کے احیاء اور اس کے جتنے دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرف اس دیار غیر میں یہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، آپ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مارنا جو ہے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا جو ہے وہ تو درکنار، بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک بچے کو تھوڑا ڈانٹا یا کچھ ہاتھ لگایا تو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پڑھا نہیں سکتے۔ ایسے ماحول میں کہ ہم بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو تھوڑا بہت سمجھا نہیں سکتے، ہم اپنے بچے جو ہیں ان کو لائے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب بچوں کو یہ علم ہو جائے کہ استاذ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کھیلتا رہوں اور اپنا جو ٹیلی فون ہے اس کے ساتھ کھیلتا رہوں، یا استاذ کی کوئی بات نہ مانوں، وہ بالکل آزاد ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارے بچے ہیں اور ایسے ماحول سے ہم دوچار ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدارس میں
स्कूलों में जो हमारे स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो ये बताएं कि वो कैसे दीन सीखेंगे, कैसे सुधरेंगे, जबकि माहौल ही पूरा गलत है। उनके दोस्त और अहबाब जो होते हैं वो दिन रात को आगे पीछे फिरते रहते हैं, तो वो उनका साथ होता है, उनके साथी होते हैं, तो वो भी बिगड़ जाते हैं। याद रखो कि जितना माहौल ख़राब हो, दीन के खिलाफ हो, और मुसलमानों को ऐसे माहौल में इतना ज़्यादा काम करना पड़ता होता है दीनी, ताकि हम अपनी नस्ल को बचा सकें। जब आप इस बात को महसूस करते हैं, देखते हैं और जानते हैं, और आप तवज्जो नहीं करेंगे तो आपकी नस्ल जो है, अगर ये नस्ल तमाम न बिगड़ी तो दूसरी नस्ल की हिफाजत का क्या हमारे पास इंतज़ाम हो सकता है। ये ज़रूरी है कि हम अपने इदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, और असातिज़ा जो बच्चों को तालीम देते हैं उनके साथ प्यार से राब्ता कायम करें। और अगर कोई बच्चे की शिकायत है तो इदारों के साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ इंतहाई प्यार से राब्ता कायम करना चाहिए, ताकि असातिज़ा जो हैं वो परेशान होकर इदारे को न छोड़ दें। बिल्कुल माशाअल्लाह। ऐसी सूरत में हम और आप रह रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि गौस पाक शहंशाह बगदाद का जो तरीक़ाकार था, उनकी वालदा का जो तरीक़ाकार था, गौस पाक ने जो मुसीबतें और जो मसाइब बर्दाश्त किए हैं, और अपने वतन से दूर जाकर और दीन की तालीम को हासिल किया। गौस पाक शहंशाह बगदाद कई किताबों के मुसन्निफ़ थे, और तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने जो मदरसा निज़ामिया था, जो उनके उस्ताद वहाँ तालीम देते थे, उनकी जगह पे उन्होंने मदरसे का निज़ाम संभाला, और ज़ोर वरा अल्लाह ताला की इबादत उन्होंने इंतहाई की और प्यार के साथ, दिलजमी के साथ दीन इस्लाम का काम जो है, सबसे पहले दीनी तालीम हासिल की और उसके बाद उस पर अमल पैरा हुआ। और आपकी जो वाज था आपका, उसमें